سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ موضوع انتہائی اہم اور قدر منزلت کا حامل ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی ہی جو ہے ایمان پر دار و مدار ہے، اس کا ایمان پر دار و مدار ہے اس کا۔ اب ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ ایمان والی زندگی کون جی رہا ہے، ایمان ہے کیا؟ پہلے یہ سوال بنتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک قرآن کی آیت کوٹ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، آپ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر ہرگز کا جو یہ لفظ ہے اسے بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں۔ آپ جو ہے آپ اسلام لائے ہیں لیکن ایمان بالکل نہیں لائے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں جو ہے ان دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑا کر دیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ الگ چیز ہے اور اسلام جو ہے الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں کیا سوچتے ہیں کہ جو بھی مطلب مسلم ہے، بائی نیم مسلم ہے، اس کو وراثت میں جو ہے جنت بھی مل جائے گی، وہ جو ہے وہی اللہ کا پیارا ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے لیکن ایمان والی زندگی کچھ اور ہے۔ چونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو ایمان کچھ اور ہے، ایمان والی زندگی کچھ اور ہے۔ یہ ایمان والی زندگی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ ایمان والی زندگی نہیں ہے، مطلب ایمان کی کچھ اور زندگی ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن میں جو ہے 3 جوڑے ایسے آئے ہیں جن میں عام اور خاص کی نسبت جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ جیسے ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے۔ تو ہر مومن جو ہے وہ مسلم ہے لیکن ہر مسلم جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے نبی اور رسول کا بھی مسئلہ ہے، معاملہ ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے اور ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جہاد اور قتال کا بھی مسئلہ ہے کہ ہر قتال جو ہے وہ جہاد ہے لیکن ہر قتال کا لازماً جو ہے، ہر جہاد جو ہے لازماً قتال نہیں ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے ہم کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب ایمان والی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں جو ہے جنت وراثت میں مل جائے گی، اگر ہم کتنے بھی برے کام کر لیں ہمیں جو ہے سفارش ہوگی ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ سفارش بھی اس کی ہی ہوگی جو کوشش کرے گا ایمان کی زندگی اس دنیا میں۔ جو ہمارا کل بھی ٹاپک تھا کہ امتحان مطلب ایک ایگزامینیشن ہال ہے ہمارے لیے، یہاں ہمیں وہ سب چیزیں کرنی ہے، لیکن ہم جو ہے بہت مزے سے جی رہے ہیں کہ جنت جو ہے ہمیں وراثت میں مل جائے گی۔ اور کچھ لوگوں کا ایسا دعویٰ ہے کہ ہمیں تو کچھ ٹائم کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے عملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان والی زندگی وہ ہے کہ اللہ کے احکام جو ہیں انہیں ماننا ہی ماننا ہے، چاہے آپ کے نفس کو کتنے بھی اچھے لگ رہے ہوں، آپ کو اس کی عادت پڑ چکی ہو، لیکن جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ سود ہو، وہ حرام ہے تو حرام ہے، چاہے وہ کسی غیر محرم سے بات کرنے کی بات ہو، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں کی کوشش کرنی ہے ہمیں، تب جا کے جو ہے ہم ایمان کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی کے بھی جیب میں ہدایت پھرتی رہتی ہو یا کسی کے بھی جیب میں جو ہے ایمان سیدھے ہی چلا جائے، وہ سب کوشش پہ ڈیپینڈ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ اس اسلام کی یہ جو نعمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو دی ہے، دیکھیے اگر ہم بعض دیگر مذاہب کو دیکھیں تو جو پنڈت کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پنڈت ہوتا ہے، کسی راجپوت گھر میں پیدا ہوتا ہے تو راجپوت ہوتا ہے، لیکن مسلمان کے کیس میں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کو لازم ہے کہ بھائی اگر اس نے قرآن و سنت کا دائرہ پکڑ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان اگر اس نے سمجھ لیے حقیقی معنوں میں، وہی مسلمان